ہے مسلمان اپنے مذہب کی عبادت کھلے عام نہیں کر سکتے. انگریز کی ناجائز ضروریت نے مسلمانوں پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ ان کی ایک داستان قائم کر دی ہے. پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے اس خواب کے بارے میں قائد اعظم کو بتایا. قائد اعظم نے اس کے انگریز کے خلاف تحریک چلائی اور اس تحریک میں سب سے اہم کردار علماء دیوبند کا ہے. علماء دیوبند کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی بھی قربانیاں ہیں. کہنے والا کہتا ہے علماء دیوبند کی کیا قربانیاں ہیں؟ میں نے کہا اس یوم آزادی کے پیچھے ہزاروں علماء کے سر کٹے ہیں, ہزاروں علماء کو کپڑوں کی پاتالوں میں اتارا گیا, ہزاروں علماء کی جانوں کا نظریہ شامل ہے, ہزاروں علماء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. میں اگر ان کے نام لیتا چلا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا, لیکن علماء دیوبند کا کردار ختم نہیں ہوگا. میں چند ایک کے نام عرض کرنا سعادت سمجھتا ہوں, جن میں سب سے پہلا مرد کلندر حسین احمد مدنی تھا, مولانا اشرف علی تھانوی تھے, مولانا مفتی محمود تھے, مفتی شفیع تھے, مولانا قاسم نانوتوی تھے. کہتا ہے اور عرض کر. میں نے کہا عرض کرتا چلا جاؤں گا, وقت ختم ہو جائے گا, لیکن علماء دیوبند کا کردار ختم نہیں ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے علماء دیوبند کا کردار یوم آزادی میں نہیں ہے تو کل بھی جھوٹا تھا, آج بھی جھوٹا ہے. یوم آزادی کے اندر کل بھی علماء دیوبند کا کردار تھا, آج بھی علماء دیوبند کا کردار ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہے گا رستہ وہاں سے نکلے گا, اور جو بانٹے گا روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. عزیزان من, اگلی بات کہنے والا کہتا ہے پاکستان کس مقصد پر آزاد ہوا اور پاکستان کس مقصد پر بنا تھا, پاکستان آزاد کیوں ہوا تھا؟ میں نے کہا پاکستان آزاد اس لیے ہوا تھا تاکہ مسلمان اپنے مذہب کی عبادت کھلے عام کر سکے, تاکہ مسلمان ظلم و ستم کے دور سے بچ کر پرسکون ماحول میں آ جائے, تاکہ مسلمان سکون اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگ جائے. کہتا ہے کس مقصد پر آزاد ہوا تھا؟ میں نے کہا پاکستان جس مقصد پر آزاد ہوا تھا, پاکستان جس مقصد پر بنا تھا وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ. کہتا ہے پاکستان کا اس مقصد پر بننے کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہونا تھا. لیکن افسوس صدا افسوس, آج پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں. کاش اسے چلانے والا کوئی ابو بکر صدیق جیسا ہوتا, کاش اسے چلانے والا کوئی فاروق اعظم جیسا ہوتا, کاش اسے چلانے والا کوئی عمر فاروق جیسا ہوتا, کاش اسے چلانے والا کوئی عثمان غنی جیسا ہوتا, کاش اسے چلانے والا کوئی علی بن طالب جیسا ہوتا, کاش اسے چلانے والا حضرت معاویہ جیسا ہوتا, کاش اسے چلانے والا عمر بن عبد العزیز جیسا ہوتا, تو اس ملک میں آج اس قسم کی بدکاریاں نہیں ہوتی. کہتا ہے کیا بدکاری ہوئی؟ میں نے کہا چند روز قبل ایک شخص پاکستان میں رہ کر پاکستان کا کھا کر, پاکستان کا پی کر, پاکستان میں رہن سہن کر کے, پاکستان میں چہل پہل کر کے, پاکستان میں نوکری حاصل کر کے, ڈگری حاصل کر کے, علم حاصل کر کے پاکستان کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے. میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, جو پاکستان کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائے, یہ پاکستان کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بلند آواز سے, یہ پاکستان کے دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ پاکستان کے وفادار ہے یا بے وفا ہے؟ یہ پاکستان کے بارے میں مرد آباد کے نعرے لگانے والا پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا, پاکستان کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا, پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا, پاکستان کا محب نہیں ہو سکتا, پاکستان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والا نہیں ہو سکتا, بلکہ کل بھی پاکستان کا یہ دشمن تھا, آج بھی پاکستان کا دشمن ہے. میں اس شخص کو آج کی اس تقریب میں جواب دینے لگا ہوں, میں ایک نعرہ لگانے لگا ہوں جس کا جواب آپ نے دے کر اس شخص کو جواب دینا ہے جس نے مرد آباد کے نعرے لگائے, اور وہ نعرہ ہے پاکستان پاکستان میرا پاکستان زندہ باد, میرا پاکستان زندہ باد, علماء کا پاکستان زندہ باد, علماء کا پاکستان زندہ باد, عوام الناس کا پاکستان زندہ باد, کردار پاکستان زندہ باد, دلکار پاکستان زندہ باد, کاز پاکستان زندہ باد, عمل پاکستان زندہ باد, عمل پاکستان زندہ باد, فعل پاکستان زندہ باد. تم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے, ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے. کہنے والا کہتا ہے پاکستان مرد آباد کے نعرے کس نے لگائے؟ میں نے کہا اس نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے, ہم نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے, لیکن
پہلے صحابہ زندہ باد، بعد میں پاکستان زندہ باد. کہنے والا کہتا ہے پہلے صحابہ زندہ باد کیوں؟ میں نے کہا پاکستان جس مقصد پہ بنا تھا وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جنہوں نے ہم تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچایا انہیں صحابہ کہتے ہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے پاکستان میرے صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کوئی تو تم کو آسمان کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو. اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو. پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو. وما علینا الا البلاغ.